ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. آج کا درس سورہ نحل کی آیت نمبر 61 سے شروع ہو رہا ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ. اگر اللہ رب العزت لوگوں کی پکڑ کرنا شروع کر دے ان کے ظلم کی وجہ سے مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ تو زمین پر کوئی جانور بھی باقی نہ چھوڑے. اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ اللہ رب العزت گنہگاروں کو مہلت دیتا ہے. گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں، فوراً پکڑ نہیں کرتے. اگر ہر گناہ پر فوراً پکڑ ہونے لگے تو پھر زمین پر کوئی انسان بلکہ کوئی جاندار باقی نہیں رہے گا. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ اگر اللہ رب العزت لوگوں کی پکڑ کرے ان کے ظلم کی وجہ سے مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ تو زمین پر کوئی جانور نہ چھوڑے. یعنی ہر گناہ پر اگر پکڑ کرنا شروع کر دے تو انسان بھی ختم ہو جائیں گے، اور ظاہر سی بات ہے جب انسان ختم ہو جائیں گے تو جانور کیوں رہیں گے؟ اللہ تعالیٰ انسانوں کے ساتھ جانوروں کو بھی ختم کر دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ جانور تو انسانوں کی خدمت کے لیے. جانور کیوں ہیں؟ انسانوں کی خدمت کے لیے، انسانوں کے نفع کے لیے، انسانوں کے فائدے کے لیے. جب انسان جو اصل ہے وہی نہیں رہے تو پھر جانوروں کو اللہ تعالیٰ کیوں باقی رکھیں گے؟ جانوروں کے لیے دنیا تھوڑی بنائی ہے. جانوروں کے لیے دنیا تھوڑی بنائی گئی ہے. دنیا تو انسانوں کے لیے بنائی گئی، انسانوں کی آزمائش کے لیے، اور باقی ساری چیزوں کو انسانوں کی خدمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو اس لیے کہہ رہے ہیں مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ اگر اللہ لوگوں کی پکڑ کرے ان کے ظلم کی وجہ سے مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ تو زمین پر کوئی دابہ یعنی جانور باقی نہ رہے. اسی وجہ سے انسانوں کے گناہوں کا اور انسانوں کے ظلم کا اثر جانوروں پر بھی پڑتا ہے. جانور بھی اس سے بھوکے ہوتے ہیں، جانوروں کو بھی پریشانی ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کسی نے کہا کہ ظالم تو صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے، ظالم اپنا ہی نقصان کرتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ نہیں، ظالم کے ظلم کی وجہ سے چڑیا اپنے گھونسلے میں بھوکی مر جاتی ہے، پرندہ اپنے گھونسلے میں بھوکا مر جاتا ہے. ظالم کے ظلم کا اثر جانوروں پر پڑتا ہے، چوپایوں پر پڑتا ہے. صرف یہ اکیلا نہیں. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انسان اگر گناہ کرے، انسان اگر ظلم کرے تو اس کی وجہ سے بلوں میں کیڑوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے. بلوں میں کیڑوں کو بھی نقصان پہنچتا ہے، وہ بھی بھوکے رہ جاتے ہیں، ان پر بھی آفت آ جاتی ہے. اسی لیے بعض روایتوں میں ہے کہ جب کوئی ظالم مرتا ہے تو ساری دنیا، جانور، درخت، سبھی چیزیں خوشیاں مناتی ہیں کہ اچھا ہوا اس سے جان چھوٹی، اس کی وجہ سے ہم مصیبت میں تھے، اس کی وجہ سے ہم مصیبت میں تھے.
اس لیے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اگر اللہ رب العزت لوگوں کی پکڑ کرے ان کے ظلم کی وجہ سے، مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین پر کسی جانور کو نہیں چھوڑے گا، یعنی انسانوں کو ختم کر دے گا تو جانور بھی ختم ہو جائیں گے، کیونکہ انسانوں کے اعمال کا اثر جانوروں پر پڑتا ہے۔ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ رب العزت انہیں مہلت دیتا ہے ایک متعین وقت تک۔ ہر ایک انسان کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے ایک ٹائم فکس ہے، ایک وقت متعین ہے، وہ وقت آ جائے گا، سب کو دنیا سے جانا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا وقت آ جاتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، تو وہ اس وقت سے نہ ایک منٹ آگے ہو سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں، نہ آگے بڑھ سکتے ہیں نہ پیچھے ہٹ سکتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگ اللہ کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب کرتے ہیں جو خود کے لیے ناپسند کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، اللہ کے لیے ایسی چیزیں بناتے ہیں جو خود کو پسند نہیں ہیں۔ جیسے مشرکین مکہ کہتے تھے اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، خود بیٹیاں پسند نہیں کر رہے، خود ان کو، جیسے پچھلی تفسیر میں آیا تھا 15 دن پہلے کہ خود ان کو بیٹیاں پسند نہیں تھیں، مشرکین مکہ کو خود ان کو بیٹیاں پسند نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ذمے لگا رہے کہ اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں، یا بیٹیاں اللہ کے پاس بھیج دینا چاہیے ان کو بچپن میں دفن کر کے، یا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تو جو چیز خود کو پسند نہیں ہے وہ اللہ کے ذمے لگاتے ہیں، اللہ کے لیے وہ چیز متعین کرتے ہیں۔ اسی طرح خود کو پسند نہیں ہے کسی کو اپنا پارٹنر بنانا، کسی نے 10 لاکھ کمایا تو وہ کبھی یہ پسند کرے گا کہ بازو والا بلا وجہ بغیر کچھ محنت کرے کہ میرے ساتھ پارٹنر بن جائے؟ کوئی پسند کرتا ہے کہ میں نے 10 لاکھ کمایا اور بازو والا آ کر کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے پارٹنر بنا لو، 5 لاکھ مجھے دے دو، ہم دے دیں گے؟ کوئی انسان اپنے مال میں دوسرے کو شریک بنانا، پارٹنر بنانا پسند کرتا ہے؟ خود کی محنت کا مال ہے، دوسروں کو کیسے شریک کریں گے؟ تو ایسے ہی دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس میں سب کچھ اللہ نے بنایا، سب کچھ اللہ چلا رہا ہے، اور انسان اس اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے۔ اللہ کی دنیا میں وہ کہتا ہے کہ فلاں نے بھی بنایا، فلاں بھی معبود ہے، فلاں بھی خدا ہے، فلاں بھی مشکل دور کرتا ہے، فلاں بھی یہ کام کر سکتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو جو چیز اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ اللہ کے لیے پسند کرتے ہیں۔ خود کو پارٹنر پسند نہیں ہے، اپنے مال میں، اپنی محنت کی چیز میں دوسرے کسی کو شریک کرنا پسند ہے۔ سگے بھائی کو جلدی نہیں دیتا آدمی، خود کی کمائی ہوئی گاڑی ہے، بھائی کو چابی نہیں دے گا جلدی، بھائی کو پارٹنر بنانا پسند نہیں ہے، بھائی کو پارٹنر بنانا جلدی پسند نہیں کرتا انسان۔ اور اتنی بڑی اللہ کی بنائی ہوئی چیز، بنائی ہوئی کائنات میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتا ہے، فلاں معبود، فلاں بت، فلاں مشکل کشا، فلاں ضرورت پورا کرنے والا، نعوذ باللہ۔ تو جو چیز اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ اللہ کے لیے پسند کرتے ہیں۔ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، بناتے ہیں اللہ کے لیے وہ چیز جو خود کو پسند نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی شکل ہو سکتی ہے، کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے لیے وہ چیز بناتے ہیں جو خود کو ناپسند ہے، خود کو پسند نہیں ہے۔ جیسے خود کسی پر ظلم پسند نہیں کرتے، بہت سارے لوگوں کی ایسی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ بلا وجہ کسی کو سزا دینا، بلا وجہ کسی کو مارنا پسند نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا ہے، ہمیں جہنم میں ڈال دے گا۔ بلا وجہ اللہ سے ڈرنا، حد سے زیادہ ڈرنا، نا امید ہو جانا کہ اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا ہے، ہمیں کیسے جنت ملے گی، ہمیں کیسے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، ہمیں تو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو یہ خود کے لیے ظلم پسند نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے یہ چیز پسند کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ جیسے خود کے لیے ظلم پسند نہیں، اللہ تعالیٰ کیسے ظلم کرے گا؟ یا کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ ہم کتنے بھی اعمال کرو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، تو کیسے اللہ تعالیٰ کیوں قبول نہیں کرے گا؟ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے پاس ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ انصاف نہیں کرتا؟ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرتا ہے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک ذرہ برابر بھی نیکی لائے گا اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ہم تو اس کو دکھائیں گے،
اس کے سامنے پیش کریں گے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، 5ویں پارے میں گزرا ہے، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا. وہ اللہ تو اتنا پیارا ہے، اتنا مہربان ہے، اگر تم ایک چھوٹی سی نیکی لے کر آؤ گے تو وہ اسے کہیں گنا بڑھا کے بلکہ اجر عظیم اس کے بدلے میں دے گا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر تم ایک نیکی لے کر جاؤ گے اس کو کہیں گنا کر کے دے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اپنے پاس سے پھر بڑا اجر بھی دے گا. اللہ اکبر. اللہ کی تو یہ شان ہے، اللہ تو اتنے مہربان ہے، اللہ تو اتنا غفور الرحیم ہے، اللہ تو اتنا رؤوف ہے، پھر اللہ کے بارے میں ایسی چیزیں کیوں سوچنا ہے؟ فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ، متعین کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ چیز جو خود پسند نہیں کرتے. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، اور اپنی جھوٹی زبانوں سے کہتے ہیں کہ آخرت ہمارے لیے ہے. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ آخرت میں تو، دنیا میں جب اللہ نے ہم کو مال دے دیا ہے، دنیا میں مال دیا ہے تو یہ اس کے راضی ہونے کی نشانی ہے. نعوذ باللہ، یہ وہ سمجھتے تھے. وہ کیا کہتے تھے کہ دنیا میں مال دیا ہے تو آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ہم کو مالداری رکھے گا، اچھا ہی رکھے گا، وہاں اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں، عذاب میں، تکلیفوں میں نہیں ڈالے گا. اپنی جھوٹی زبانوں سے کہتے ہیں ان لہم الحسنى، کہ ان کے لیے حسنہ، آخرت، اچھی آخرت ہے، اچھا بدلہ ہے. عمل تو برے کر رہے ہیں، شرک اور کفر کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہمیں اچھا بدلہ ملے گا یا جنت ملے گی، آخرت میں بھی ہم مالدار رہیں گے. دنیا میں مال ملا ہے، یہ دنیا میں مال کا مل جانا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی علامت تھوڑی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی، اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی، یہ اللہ تعالیٰ کے پسند کرنے کی تھوڑی علامت ہے. حدیث میں ہے ان اللہ یعطی الدنیا لمن یحب ولمن لا یحب، دنیا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتے ہیں جس کو پسند کرتے ہیں، اور اس کو بھی دیتے ہیں جس کو پسند نہیں کرتے. جس سے محبت ہوتی ہے دنیا اس کو بھی دیتے ہیں، اور جس سے محبت نہیں ہوتی اس کو بھی دیتے ہیں. لیکن آخرت اور دین اسی کو دیتے ہیں جس سے محبت ہوتی ہے. تو دنیا کا مل جانا، مال کا مل جانا، دنیا کے اسباب کا مل جانا، یہ کوئی اللہ کے خوش ہونے کی اور محبت کی علامت نہیں ہے کہ یہاں مال ملا ہے تو وہاں بھی ضرور ہی مل جائے گا، یا یہاں مال ملا ہے تو کامیاب ہیں یہ لوگ، مال والے ہیں. نہیں، اگر ایسا ہوتا تو پھر سارے نبیوں کو ملتا، خاص طور سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جاتا. ان کا تو گھر اتنا چھوٹا ہے کہ اوپر چھت کھڑے رہو تو چھت لگ رہی ہے، پیر پھیلاؤ تو گھر ختم ہو گیا، بس ایک آدمی لیٹ گیا تو گھر ختم ہو گئے یہاں سے وہاں تک. اتنا چھوٹے گھر میں زندگی گزار دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے. کہیں کہیں مہینے چراغ نہیں جل رہا ہے، چراغ جلانے کے لیے تیل نہیں ہے. اتنی مشکل زندگی کیوں گزارتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، اگر مال اللہ کی محبت کی نشانی ہوتی، اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہوتی تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا دیتے. تو مال کا مل جانا اور دنیا کی چیزوں کا مل جانا یہ اللہ کے خوش ہونے کی علامت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک محبوب ہونے کی علامت نہیں ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ سب کو دے دیتے ہیں، کافروں کو بھی دے دیتے ہیں، نافرمانوں کو بلکہ بعض مرتبہ اکثر زیادہ دے دیتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ گناہ کر رہے ہیں اور جھوٹی زبانوں سے کہتے ہیں ان لہم الحسنى، کہ ان کے لیے آخرت ہے، آخرت میں بھلائی ان کے لیے. لا جرم ان لہم النار، یقیناً ان کے لیے جہنم ہے، یقیناً ان کے لیے آگ ہے. وانہم مفرطون، اور انہیں ڈھکیل کر آگے بڑھایا جائے گا. جہنم میں انہیں آگے بڑھایا جائے گا. ایک مطلب یہ ہے مفرطون کا کہ جہنم میں انہیں دھکے دے کر داخل کیا جائے گا، جہنم میں دھکے دے کر ان کو داخل کیا جائے گا. دوسرا مطلب ہے انہم مفرطون، جہنم میں ڈال کر انہیں بھلا دیا جائے گا. اللہ اکبر. جہنم میں ڈال دیں گے اور پھر انہیں بھلا دیا جائے گا. یعنی کوئی ان کا پرسان حال نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں، کوئی ان کا سہارا بننے والا نہیں، کوئی انہیں نعمتیں دینے والا نہیں. اللہ تعالیٰ 18ویں پارے میں ہے کہ اللہ رب العزت جہنم کا ڈھکن بند کر دیں گے. جہنم میں ڈال کر، سورہ مومنون کے آخر میں ہے کہ اللہ رب العزت
کیا کریں گے؟ ربنا اخرجنا منہا فإن عدنا فإنا ظالمون. جب کئی سال گزر جائیں گے، ہزاروں سال گزر جائیں گے، تو یہ جہنمی کہیں گے اللہ ہمیں جہنم سے نکال دیں، اگر ہم دوبارہ ایسے اعمال کریں گے تو ہم ظالم کہلائیں گے. تو اللہ رب العزت کہیں گے قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، اسی میں پڑے رہو ذلیل و خوار ہو کر اور اب بات مت کرو. یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جہنم کا ڈھکن بند کر دیں گے، جہنم کا ڈھکن بند کر دیں گے، اور بس اب کوئی ان کی بات سننے والا نہیں، فریاد سننے والا نہیں، پکار سننے والا نہیں، کوئی ان پر رحم کرنے والا نہیں، کوئی ترس کھانے والا نہیں. آپ اس میں پڑے رہو، سڑتے رہو، مرتے رہو، جھیلتے رہو اور عذاب بھگتتے رہو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین. فرمایا لا جرم ان لهم النار، یقیناً ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، وانہم مفرطون، انہیں ڈھکیل کر آگے بڑھا کر اس میں ڈالا جائے گا یا انہیں اس میں ڈال کر بھلا دیا جائے گا. تاللہ لقد ارسلنا الى امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم، اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلے بھی امتوں کے پاس رسول بھیجے، آپ سے پہلے بھی جتنی قومیں گزری ان کے پاس رسول آئے. فزین لهم الشیطان اعمالهم، شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے سامنے سجا کر کے پیش کیا. شیطان ہمیشہ یہی کرتا ہے. ہر زمانے میں نبی آئے، نبی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، نبی لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کی فکر کرتے ہیں، آخرت کی فکر دلاتے ہیں، آخرت پر ایمان کی دعوت دیتے ہیں. لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ برے اعمال کو اچھا بنا کر کے پیش کرتا ہے. برے اعمال کو لوگوں کے سامنے، پچھلی امتوں کے سامنے بھی اور اس امت کے سامنے بھی، برے اعمال، اللہ کا انکار کر دو، اسی میں مزہ ہے، کیا آخرت کو مان کر کیا کرو گے، آخرت دیکھی کس نے ہے، دنیا میں مزے کر لو. نعوذ باللہ. ایسی گناہ میں جو مزے ہیں وہ سامنے لا لا کر انسان کو گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے. گناہ کے اندر حالانکہ مزہ تو ہے لیکن وقتی ہے، گناہ میں مزہ ہے لیکن وقتی ہے، کتنی دیر کا ہے. حرام لقمہ کھاؤ، خالی گلے سے نیچے اترنے تک مزہ ہے، کیا اس کے بعد بھی ہے؟ بس لقمہ نیچے اترا، کتنا بھی اچھا کھانا رہنے دو، پھر کیا بن جاتا؟ وہ گندگی بن جاتا. کتنی بھی اچھی ڈش کھا لو، کروڑوں روپے کی مٹھائی کھا لو، تو وہ صرف منہ میں ہے اور حلق تک ہے، حلق سے نیچے اترتے ہی سب ختم. تو دنیا کا مزہ تو وقتی ہے. کوئی بھی خواہش، کوئی ڈرنک لے لو، کوئی عیاشی کر لو، کسی عورت سے ملاقات کر لو، سب مزے وقتی ہیں، چند منٹ کے ہیں. اس کے بعد اگر حرام کام کیا ہے تو اس کی سزا ہمیشہ کے لیے لکھ دی جائے گی، ہمیشہ کے لیے متعین. من یعمل سوءا یجز بہ، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ دیا جائے گا. مزہ تو وقتی تھا لیکن سزا ہمیشہ کی ہے. گناہوں کا مزہ، لذت وقتی ہے، چند منٹوں کی ہے، لیکن اس پر جو سزا ملتی ہے، اس پر اللہ کا جو غضب اترتا ہے، اس کے جو برے اثرات ہیں وہ بعض مرتبہ پوری زندگی پر، اور بعض مرتبہ اس گناہ کے اثرات انسان کی پوری آخرت برباد کر دیتے ہیں، ہمیشہ کی جہنم کا مستحق بنا دیتے ہیں. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان ان کے سامنے ان کے اعمال کو سجا کر کے پیش کرتا ہے، برے اعمال کو اچھا بنا کر اس کے فائدے بتائے گا، حرام کے فائدے، حلال کے نقصانات. نعوذ باللہ. حلال میں کتنی تنگی ہے، حلال میں کتنا کم رزق ملتا ہے. حلال تعلقات، بیوی ایک بیوی کر لو تو اس میں تو اتنا مزہ نہیں ہے. حرام 10 انسان لڑکیوں سے تعلقات قائم کر لے، اس میں لذت ہی لذت ہے. اس طریقے کے ذہن سازی کرتا ہے، اس طریقے سے نفع بتا کر انسانوں کو گناہوں میں ملوث کرتا ہے، حرام میں ڈالتا ہے. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو وہ ان کا آج بھی سرپرست ہے، دوست ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى، اور ہم نے جو آپ پر قرآن اتارا ہے، نہیں اتاری ہم نے آپ پر کتاب مگر اس لیے تاکہ آپ ان لوگوں کے سامنے جو اختلاف کر رہے ہیں واضح کر کے، کھول کر کے احکام پیش کریں. جو اختلاف کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، آخرت کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں اختلاف جن چیزوں میں لوگ اختلاف کرتے ہیں، آپ یہ چیزیں لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کر دیں. وَهُدًى وَرَحْمَةً، یہ قرآن ہدایت ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. قرآن اترا ہے، ہدایت ہے، راستہ بتاتا ہے.
قرآن راستہ بتاتا ہے، ہدایت ہے، رہبری کرتا ہے، انسان کو جنت تک کا جو راستہ ہے وہ انسان کے سامنے کھول دیتا ہے۔ وَرَحْمَةً، اور رحمت ہے، یعنی جب انسان قرآن کو سمجھتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن پر ایمان لاتا ہے، قرآن پر اپنی زندگی لگاتا ہے، تو پھر یہ قرآن اس کے لیے رحمت، سکون اور اطمینان بن جاتا ہے۔ رحمت اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو کھینچتا ہے، سبحان اللہ۔ جو قرآن پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر عمل کرتے ہیں، قرآن سے جڑ جاتے ہیں، قرآن سے تعلق قائم کر لیتے ہیں، تو قرآن ان کے لیے رحمت بن جاتا ہے، یعنی اللہ کی رحمتوں کو، مہربانیوں کو کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ پھر ان پر اللہ کی مہربانیاں، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمتوں سے، مہربانیوں سے نوازتے ہیں، اور آخرت میں تو جو نوازیں گے اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ ان لوگوں کے سامنے جس چیز میں وہ اختلاف کرتے ہیں اس کو کھول کر بیان کریں، اور یہ ہدایت ہے، راستہ بتاتا ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے، یعنی اللہ کی مہربانیوں کو کھینچنے کا ذریعہ ہے۔ جو جتنا قرآن کے لیے وقت لگائے گا، قرآن کے لیے جتنی مشقت اٹھائے گا، قرآن پر جتنا ایمان اور یقین رکھے گا، قرآن پر جتنا عمل کرے گا، اللہ رب العزت کی اتنی مہربانیاں اور رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی پانی، کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسپیشل اپنا جو خاص نام ہے، ذاتی نام، اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام بیان ہوئے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّهُ أَنزَلَ، اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا۔ پانی اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذاتی نام استعمال کیا ہے۔ اس سے مفسرین کہتے ہیں کہ پانی کی اہمیت سمجھانے کے لیے کہ پانی کتنی قیمتی چیز ہے، پانی جو آسمان سے اترتا ہے کتنی قیمتی چیز ہے وہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنا ذاتی نام استعمال کر کے فرمایا کہ میں نے ہی، اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اتار سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اتار سکتا۔ واللہ انزل من السماء ماء، اللہ ہی نے آسمان سے پانی اتارا، فاحیا به الارض بعد موتها، پھر اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو زندہ کیا اس کے مردہ ہونے کے بعد، یعنی زمین بنجر ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے، کھیت وغیرہ ختم ہو جاتے ہیں، بارش آ کر دوبارہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے، درخت اگ جاتے ہیں، ہریالی ہر طرف آ جاتی ہے۔ اشارہ ہے کہ جیسے پانی اتارا ہے، پانی پہلے قرآن کے اترنے کا تذکرہ کیا، پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارنے کا تذکرہ کیا، اور اس کے بعد پانی اتارنے کا تذکرہ کیا، کہ جیسے پانی اترتا ہے تو زمین زندہ ہوتی ہے، ایسے ہی قرآن کو اگر دل پر اتاریں گے تو دل زندہ ہو جائے گا۔ قرآن کو دل پر اتاریں گے تو دل زندہ ہو جائے گا۔ پانی سے جیسے زمین زندہ ہوتی ہے، قرآن سے کیا زندہ ہو جائے گا؟ دل کی زمین زندہ ہو جائے گی، اس میں ہریالی، اللہ کی محبت کا درخت، اللہ پر بھروسے کا درخت، اللہ سے ڈرنے کا، تقوی کا درخت، تو یہ سارے درخت اس میں اگ جائیں گے اگر قرآن کو اتاریں گے۔ اسی لیے اگلا جملہ کیا ہے؟ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یسمعون، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا ربط ہے، تعلق دیکھیے۔ اب پانی جو اترتا ہے، پانی جو اترتا ہے آسمان سے، اس کا تعلق تو دیکھنے سے ہے۔ اس کا تعلق کیسے ہے؟ دیکھنے سے ہے نا، وہ تو دیکھتا ہے انسان، دیکھنے سے اس کا تعلق ہے، وہ تو دیکھنے میں مزہ آتا ہے، دیکھنے کی چیز ہے وہ سننے کی چیز نہیں ہے۔ تو یہاں پھر آیت کے آخر میں یہ کیوں کہا کہ اس میں نشانی ہے سننے والوں کے لیے؟ تو مفسرین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا یہ اشارہ قرآن کی طرف ہو رہا ہے کہ قرآن جیسے آسمان سے پانی اترتا ہے، قرآن کو سن سن کر اپنے دل میں اتارو تو تمہارے لیے یہ نشانی بنے گا اور تمہارے دل کو زندہ کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن کو سننا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ قرآن کو سنے انسان، تراویح میں سنے، خالی قرآن سنے بغیر ترجمے کے، یا پھر ترجمہ اور مطلب سنے دوسروں سے، تو جتنا قرآن کو سنتے جائیں گے تو دل کی زمین زندہ ہوگی۔ اس لیے فرمایا ان فی ذلک لآیہ، اس میں نشانی ہے لقوم یسمعون، ان لوگوں، اس قوم کے لیے جو سنتے ہیں۔ تو پانی کا تعلق تو دیکھنے سے تھا، لیکن سننے کا تذکرہ کیوں کیا؟ کیونکہ قرآن کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ قرآن جیسے آسمان سے جو پانی اترتا ہے وہ زمین میں جا کر زمین زندہ ہوتی ہے، تو قرآن سے دل کیسے زندہ ہوں گے؟ اس کو سن کر،
قرآن سے دل کیسے زندہ ہوں گے؟ جتنا اس کو سنا جائے گا، جتنا اس کو سنا جائے گا۔ اسی لیے سننا یہ ہدایت کے دروازوں میں سے ایک بہت بڑا دروازہ ہے۔ دین کی باتوں کو دینی مجلسوں میں، قرآن کی محفلوں میں جا کر قرآن سننا، دین کی باتیں سننا، یہ کان جو ہے ہدایت کے دروازوں میں سے، ہدایت کے راستوں میں سے ایک بہت بڑا راستہ ہے کہ انسان اس سے سن سن کر حق تک پہنچتا ہے۔ کانوں کے ذریعے سے ہدایت کی بات، قرآن کی بات، دین کی بات، یہ سننے سے دل کے دروازے کھلتے ہیں۔ اسی لیے تو مشرکین مکہ کیا کرتے؟ سننے نہیں دیتے تھے۔ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، کیا کہا؟ 24ویں پارے میں ہے کہ کافر کہتے ہیں کہ اس قرآن کو مت سنو۔ دیکھو ان کو بھی معلوم ہے سنیں گے تو اندر اتر جائے گا۔ کافر مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، جب قرآن پڑھا جائے تو تم شور مچاؤ تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، بڑے بڑے صحابہ جب قرآن پڑھتے تھے تو مشرکین مکہ، ان کی بھی عورتیں، ان کے بچے سن سن کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو اس لیے وہ کیا، انہوں نے کیا طریقہ نکالا کہ سنو مت، جب قرآن پڑھنے لگے تو چلاؤ۔ تو دیکھیے ان کو بھی معلوم تھا کہ سننے کے ذریعے سے کتنا بڑا کام ہو سکتا ہے، سننے کے ذریعے سے دل پلٹ سکتے ہیں، سننے کے ذریعے سے دلوں میں ہدایت، اللہ کی محبت آ سکتی ہے۔ تو آج کل ہم قرآن سنتے ہی نہیں۔ قرآن اچھا سننا، قرآن کی تلاوت سننا، یا قرآن کے الفاظ، اس کے معنی، اس کا ترجمہ، اس کا مطلب سننا، یہ مجلسوں میں ہم نہیں آئیں گے تو دل کیسے زندہ ہوگا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ بڑا ذریعہ بتلا رہے ہیں۔ اسی لیے 26ویں پارے میں کیا فرمایا؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، کہ قرآن میں نصیحت کس کے لیے ہے؟ سورہ قاف میں ہے، قرآن میں ان فی ذلک لذکری، اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے، لمن کان لہ، جس کا دل ہو، اور وہ کیا کرے؟ او القی السمع وہو، وہ اپنے کان کو چھوڑ دے، حاضر رہ کر سنے، تو اس سے دل پلٹے گا۔ دیکھیے دل، اور اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے کان کا ذکر کیا ہے کہ قرآن میں نصیحت ہے کس کے لیے؟ ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب، نصیحت ہے اس کے لیے جس کے پاس دل ہے۔ او القی السمع وہو شہید، اور وہ حاضر رہ کر اپنا کان کو پیش کر دے، کان کو قرآن کی مجلس میں ڈال دے، یعنی پورے متوجہ سے قرآن کو سنے گا تو اس سے یہ دل میں اترے گا، دل بدلے گا اور انسان کو ہدایت ملے گی۔ تو اس لیے یہاں پر پانی سے جیسے زمین زندہ ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت نے اشارہ کیا قرآن سے دل زندہ ہوں گے۔ قرآن کو سننا چاہیے، قرآن کے مجلسوں میں لازمی شرکت کرنا چاہیے۔ آج کے فتنوں کے دور میں تو ضروری ہے کہ ہم قرآن سے جڑیں، قرآن کو سنیں، زیادہ سے زیادہ سنیں، تاکہ دلوں میں ہدایت اور اللہ کی محبت اترے۔